بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے حسنین صاحب ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا فنکشن جو ارینج کیا۔ جتنے مہمان یہاں پہ موجود ہیں ان کو، پیرنٹس کو، ان کے بچوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں یہاں پہ آنے کے لیے۔ آپ لوگوں نے زحمت کی اور ہمیں یہ عزت بخشی، تھینک یو ویری مچ۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت تلاوت کی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں اور اضافہ کرے، برکت دے اس کو۔ ہم اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں بہت ساری نعمتیں جو ہیں مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے اپنے کانٹیکس میں جب میں خود اس آیت مبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس کریم رب سے شناسائی، اس مہربان رب سے شناسائی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ نعمت انسان کو نہ ملے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو مسلمان ایک لحاظ سے اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ جتنا بھی اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرے وہ اس کے لیے کم ہے۔ کیسے رب سے ہمیں واسطہ پڑا جس کی خبریں بڑے تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، سارے آپ لوگ جانتے بھی ہیں، کہ میں انسان سے اس کے ظن کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جو بھی میرے بارے میں وہ حسن ظن، جیسا بھی ظن رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس سے ڈیل کرتا ہوں۔ کبھی یہ ہمیں خبر ملی، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے تو اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، واجب کر لیا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ لکھنا، واجب کرنا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کو ری ایشور کرنے کے لیے یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن نے استعمال کی۔ دنیا میں کوئی بھلا چنگا آدمی جو ہے وہ بات کر لے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ اس کا پیرا دیتا ہے۔ آج بھی ہم سارے جو ہیں، ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، ایک نئی زندگی جو ہماری شروع ہوتی ہے وہ میکسیمم یہی ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا ہو گیا رشتہ، جی بیٹی دے دی، بیٹا دے دیا۔ اس سے جب ہم دنیاوی معاملات میں آگے بڑھتے ہیں تو کچھ چیزوں کے لیے آپ ایگریمنٹس وغیرہ کر لیتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹس آپ کو ری ایشور کرتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ خراب ہوا تو یو ول اینڈ اپ ان اے کورٹ آف لا اینڈ دا کورٹ ول لسن ٹو یو، ایک ری ایشورنس ہے۔ تو اگر ایک بھلا چنگا آدمی جو ہے وہ اگر اپنا پیرا دے سکتا ہے تو اس رب کی کیا بات ہے جس کے ساتھ ہماری یہ شناسائی اللہ نے ہمیں دے دی۔ اس میں ہمارا کوئی زور بھی نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے انسان کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر اس پہ اپنا نور ڈالا، جس تک وہ نور پہنچا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کو اللہ کی شناسائی مل گئی، اس سے تعلق مل گیا، اور جس پہ نہ پہنچا وہ پریشان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے، بڑا مشہور، سارے مفسرین اور مورخین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد انہوں نے خوش آمدید کہا، مرحبا اچھے بیٹے، اچھے نبی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی منزل کی طرف جانے لگے تو وہ دائیں طرف دیکھا تو وہ دائیں طرف دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام رونے لگ گئے، بائیں طرف دیکھا ہنسنے لگ گئے، دائیں طرف دیکھا تو ہنسے، بائیں طرف دیکھا تو روئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ اپنی اس نسل کو دیکھتے ہیں جو جنت میں ہے، which is on the right side, and he feels happy. And when he looks toward the left, he finds people who are destined for the hell, so he is unhappy. So اس سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث مبارک کو آپ لنک کر لیں کہ ہمارے لیے یہ کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ نے یہ دے دی۔ پھر قرآن میں اور کئی چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ یا نبی، اے نبی،
یہ بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قریب سارے آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، قرآن جس نے بھی پڑھا ہے. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. اور قبول کرنا جو ہے وہ اور سننے میں مفسرین جو ہیں وہ بڑا فرق ڈالتے ہیں. اس کی بادشاہی ہے وہ سن لے، قبول کرے نہ کرے، لیکن ایک ایشورنس اس نے ہمیں یہ دے دی کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مانگتا ہے تو دیٹ از گیون. پھر ایک اور جگہ قرآن نے کہا فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا. امام قرطبی کی بڑی مشہور تفسیر ہے، کوئی 1000 سال پرانے امام ہیں وہ. انہوں نے اس لفظ، یہ 2 لفظ جو ہیں وجیب والے، اس کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، کئی صفحے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ اجیب اور استجب خبر کے معنی میں ہے. ایک خبر آئی ہے اس باخبر کی طرف سے، اور اگر خبر جھوٹی نکل آئے تو مخبر کے اوپر زد پڑتی ہے. اس کا لب لباب اس کا یہ ہے. تو جتنے بھی اسلوب آپ چن سکتے ہیں اپنے کریم رب کی کریمی کو بیان کرنے کے لیے، وہ اور جتنی بھی وفائیں اور حیا اور مروت، اس کے جتنے بھی پیرائے آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ سارے ہمارے رب کے لیے. تو میرے لحاظ میں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں مسلمان کر کے یہ دے دی. پھر اس نے ذکر جب اپنا افتتاحیہ قرآن نے اپنا پیش کیا سورہ بقرہ، تو اس کا ابتدا جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کے اوپر جو ہے وہ اگین بہت سارا کام لوگوں نے کیا ہوا ہے. اپنا جو تعارف قرآن پیش کر رہا ہے رب العزت کا، وہ ان 2 الفاظ سے بڑا ظاہر ہے. میرے رب، میرے نام سے میں کون ہوں؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہوں، اور اتنا رحیم ہوں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اور اس رحمان اور رحیمیت کی جو بات ہے، وہ رحمان دنیا میں ہر ایرا گیرا سمجھ لیں آپ، جس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، سارے ہیں. اس کو اس نے رزق دینا ہے، اس کی دعائیں قبول کرنی ہے، بلا بلا بلا، ایک لمبی لسٹ آپ لے لیں اس کے اندر. اور رحیمیت کے اوپر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً قیامت کے دن جو انعام ہونے ہیں، جو معافیاں ہونی ہیں، وہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے. ادھر ہی بات ختم نہیں ہوئی. ہمیں ایک ایسے پیغمبر سے نسبت عطا کر دی گئی جس کے بارے میں انبیاء جو ہیں انہوں نے جب بھی وہ آئے، انہوں نے بشارتیں جو ہیں وہ پہلے دیتے گئے. جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ابھی حال ہی میں انڈیا میں ایک کتاب پبلش ہوئی ہے کالکی اوتار کے نام سے. اس میں کسی مسلمان نے نہیں لکھی، ہندو ہیں جن نے لکھی ہے. And that book has been presented to a group of scholars, those who are very well versed with the Indian literature. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی خوشخبریاں اس کے اندر آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ریفرنس سے، آپ کے والدین کے ریفرنس سے، وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی فٹ ہوتی ہیں. تو ایسے نبی جن کی آمد کی خبریں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ خصائص الکبریٰ کے اندر یہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، امام خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات ہیں ان کا اللہ نے ذکر کیا. تو موسیٰ سے تو کہا کہ یا اللہ مجھے پھر ان کی قوم میں ہی پیدا کر دے. تو کہا وہ تو بعد میں آئیں گے، آپ پہلے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بڑا مشہور واقعہ ہے جو بھی معراج کے کانٹیکس میں بیان ہوا ہے مختلف تفاسیر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سلام کیا اور جواب دیا، اور ساتھ 2 چیزیں کہیں. ایک، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دیجئے، اپنی امت کو میرا سلام دیجئے، اور انہیں کہیے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے.
اس کی مٹی مشک فلانا فلانا فلانا، اس طرح پوری آگے لمبی تفصیل ہے اس کے اندر۔ انہیں کہیں کہ یہاں پہ اپنی محنت کریں، یہاں پہ کاشتکاری کریں، اور اس کے لیے الفاظ بھی انہوں نے بیان کیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جو ہی آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جنت میں آپ کے نام کے درخت جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو مفسرین آگے اس واقعے کو پورا لکھ کے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب انبیاء اکرام سے ملاقات آپ کی ہوئی بیت المقدس میں، تو سب نے اپنے رب کی تعریف کی، وہ تعریف ان الفاظ میں کی جو انعامات اللہ نے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سب کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ آپ نے شرف کلامی مجھے بخشا، اسی طرح باقی جتنے انبیاء ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میرے لیے لوہا نرم کیا، مجھے آواز دی، مجھے یہ کیا یہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات جو ہیں وہ گنوائے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ پاکی ہے اس رب کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو سورہ تکویر کے اندر ایک آیت 21 ہے، وہ اس کے ریفرنس میں ایک حدیث مبارک کے اندر آئی ہوئی ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا، جبریل میری رحمت میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے بھی حصہ ملا ہے۔ میں جب یہ امانت لے کے میں جاتا تھا تو میں بہت ڈرتا تھا، حتیٰ کہ سورہ تکویر کی یہ آیت مبارک نازل ہوئی جس میں یہ ہے کہ وہ بڑا ایماندار ہے، صاحب مروت ہے، صاحب یہ ہے جو آپ کے اوپر یہ چیزیں لے کے آتا ہے۔ اس وقت سے میرا جو حوصلہ ہے وہ بڑا ہے، اور مجھے تھوڑا سا سکون جو ہے وہ اس کے بعد ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میری امت کو امت وسط بنایا، مجھے فاتح بنایا، مجھے اول پیدا کیا، آخر میں بھیجا۔ اس طرح کی ایک پوری جو الفاظ ہیں وہ سارے آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے محمد ہم سب کے اوپر بازی لے گئے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال قرب جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارک یوں بھی بیان ہوئی ہے کتابوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں ایک ایسا وقت متعین ہے جس میں کسی نبی مرسل اور کسی فرشتے کو دخل کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ میرے مقام جو ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے، اللہ مجھے راضی کرے گا، تو آپ نے آیت پڑھی ہوئی ہے قرآن کی، لیکن میں محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جو ہے وہ دوزخ کے اندر ہے۔ تو یہ جو انعامات ہیں جو قاری صاحب نے ہمارے سامنے جو تلاوت کی ہے، یہ اس کے کانٹیکس میں میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں یہ والا جو۔ فورسز اسکول اینڈ کالج، اس کا کوئکلی میں آپ کو اس کا پورا پروسیس جو ہے جب ہم نے یہ شروع کیا تو وہ تھوڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا اس کے اوپر ٹائم لگا، ہاؤ ڈیڈ وی مینیج ٹو کم ٹو دی گرپ آف دا ہول تھنگس، ون اینڈ سیکنڈلی کیا کیا کنسلٹیشنز بیچ میں ہوئی، وٹ آل وی اسٹڈیڈ ریڈ، اور اس کے بعد جا کے ہم نے اس نظام کو ہم لے کے آئے۔ آئی ریٹائرڈ ان 2017، اور میرے باقی جو دوست جن کا نام پہلے لیا وہ دوست بھی آ گئے ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے یہ کہا، سوچا بیٹھ کے کہ کچھ کرنا چاہیے، ناٹ اسینشلی بیکاز آف دا منی کہ ہم کو ایسا کوئی چیز کام کریں جس سے آپ پیسہ کمائیں، بٹ بیکاز وی تھاٹ کہ اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، مہربانیاں اس نے کی ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور بقیہ زندگی جو ہے جب اجل آئے گی تو آپ لبیک آپ کہیں گے and there you go and you are off to sea۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کام کریں جس سے آپ کچھ سوسائٹی کے اندر کچھ تھوڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہو، کیونکہ اس سے پہلے جنرلی آپ ایک لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پھر آپ نوکری کر رہے ہیں تو اس کا ایک ریوارڈ آپ کو مل رہے ہیں، وہ آپ بس
دن گزار رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ایک ہمارے پاس ٹائم تھا, وی تھاٹ دیٹ وی مسٹ گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. تو 3-4 چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی. ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ دس کیم اپ ایجوکیشن ایز ون آف آور پرائم آبجیکٹیو. اس کی ریزن تھی میری فیملی اپنی ہے وہ دے آر لنکڈ ود ایجوکیشن. مائی ینگر بردر از اے پروفیسر, مائی سسٹر شی ہیز ڈن 2 MAs. تو پڑھائی لکھائی کی طرف ہمارا تھوڑا سا رجحان رہا ہے. آلدو مائی پیرنٹس ور ٹوٹلی الٹریٹ, گاؤں سے ہمارا تعلق ہے, لیکن اللہ نے ایک وہ راستہ دیا اور بس کیسے ہوا یہ ہو گیا بس. تو وی تھاٹ کہ ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر دیر از مور مارجن ٹو افیکٹ وٹ ایور یو ہیو ان یور سیلف. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہینس وی پکڈ اپ دس ایجوکیشن. ڈیسائیڈ کر لیا, دین وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ کہ جو ہماری انٹرنل ملک کے اندر جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں یہ کیا ہے. سو وی ہیڈ اے تھورو اسٹڈی آف آل دا سسٹم وچ آر پریویلنگ ہیئر. جو کہ APS میں تو ہمیں ویسے ہی پتہ تھا, ہمارا اپنا نظام تھا, تو وہ ہمارے ہاتھوں سے گزرا ہوا ہے, اس کا ہمیں پتہ تھا. لیکن اس کا ہم نے پڑھا, اس کے علاوہ سٹی کا دوسرا تیسرا یہ کرتے کرتے, اور اس کے علاوہ جو اور اسکولز ہیں ان کو بھی دیکھا. پھر ہم نے کچھ باہر کے اسکول جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا, انگلینڈ کا ماڈل پڑھا. پھر اس کے علاوہ اور کوئی انڈیا کا ماڈل, ساؤتھ کا جو ہے, ساؤتھ انڈین جو ہیں دے آر ویری گڈ ان ایجوکیشن. اور ہم سارے جانتے ہیں یہ سلیکان ویلی اینڈ بلا بلا کے جو ٹرمز آپ یوز کرتے ہیں اور سنتے ہیں, یہ ادھر کی ایجوکیشن کا ہی ثمرہ ہے جو اس وقت انڈیا کاٹ رہا ہے. اور پچھلے سال ایکچولی انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت آئیڈیا اسی نظام سے پک کر کے دے ہیو ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ ان ہول آف دا کنٹری. تو ہم اس سے تھوڑے سے امپریس ہوئے. وی پکڈ اپ دیٹ آئیڈیا, اس کو ہم نے ریفائن کیا اپنے حساب کے ساتھ. اپنا جو ہمارا جو کلچر ہے, جو ہماری معاشرتی ریکوائرمنٹس ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اس کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا. پلس اس کی جو بڑی اورینٹیشن ہمیں ملی وہ وین وی ور دیر ان PMA ایز کیڈٹس, 18-19 سال کی عمر میں ہم لوگ گئے. تو وہاں پہ جو نظام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ بڑا ایک کمپریہنسو سا نظام ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا, کیریکٹر بلڈنگ کا, آپ کی اوور آل جو گرومنگ ہے آپ کی اس کا, لیڈرشپ کا. تو اس کے اندر سے بھی ہم نے وہ پہلو جو ہے وہ نکال کے پلس انڈینز والا ماڈل لیا, پلس یہ, پلس فن لینڈ میں بڑی اچھی جو ایتھکس کے اوپر بڑی بات چیت کرتے ہیں, جاپنیز جو ہیں وہ بڑا اس کے اوپر زور دیتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ املگم کر کے ہم نے وی ٹوک آلموسٹ 2 years, 2.5 years as a matter of fact when we finalized this nizam. Believe me, it's not money oriented. We are not interested in making money. کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو دینا ہے نا وہ اس نے دینا ہی دینا ہے, وہ آپ کے اختیار میں ہے ہی کو نہیں ہے. ایجپشین ایک بزرگ گزرے حضرت آدم, تو وہ ظاہر لینگویج ان کی اپنی ہے, قرآن پڑھتے ہیں. ایک دن انہوں نے ایک آیت مبارک پڑھی جو میں پڑھنے لگا ہوں, یہ وہ پڑھی انہوں نے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو وہ بالکل پھڑک گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج تک کیا کرتا رہا, میرا رزق تو آسمان میں ہے, میں اس کو زمین پہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو جو اس نے دینا ہے نا وہ اس نے دینا ہی دینا ہے. So it's not essentially a money making effort. It is what we know, what we think that we can impart to the next generation, impart to our people here and there. اس بیک ڈراپ میں ہم نے یہ نظام سارا جو ہے اس کو ترتیب دی ہے. موٹی موٹی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, کچھ ہمارے CEO نے آپ سے ذکر کر دیا. فار ایگزامپل ہم نے اس پورے نظام کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. ایک آپ کی ہے فارمل ایجوکیشن, وی ہیو گیون اٹ اے نیم, نام کوئی بھی اس کا ہو سکتا ہے, بٹ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے فارمل ایجوکیشن, جس میں یہ آپ کی ساری ایجوکیشن چل رہی ہے جو سارے بیسٹ آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن دے رہے ہیں. سائنس ہے, کمپیوٹر ہے, بلا 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 بلا, سارے جتنے ہیں. اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. یہ ڈگری کے لیے ضروری ہے, یہ بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے بڑا خوبصورت فکرہ استعمال کیا, اسنادی تعلیم کے لیے یہ دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کے اندر کیریکٹر آپ کا اوپر چڑھا ہوا ہے, کچھ اور ہوا ہے, آپ کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے, تو معاشرہ آپ کو ایک ناکام فرد کے طور پہ جانے گا. یہ تو میٹرک نہیں ہو سکا, اس سے FA میں یہ 3 دفعہ گوڈے لگا گیا. یہ اس طرح کے الفاظ آپ کو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارا یہ دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اس میں یہ سننے کو ملتے ہیں.
ہمارے کزن کئی ایسے ہیں، تھوڑا سا مائک ہمارے کزن جو ہیں وہ کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے چھوٹے ہوتے یہ سنا کہ یہ 3 گوڈے اس نے لگائے ہیں ایف اے کے اندر، یہ نہیں کر سکا. تو یہ فارمل ایجوکیشن ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہم نے اپنے جتنے بھی فرینچائزی ہیں ہم نے انہیں کہا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچر جو آپ کو اویلیبل ہیں، ایک پرسنٹیج ہم نے دے دی ہے ان کو کہ جو آپ کے پاس کم از کم 80% سے زیادہ جو ہیں وہ ایم اے والے ہوں، ایم اے ایم ایس سی والے بچے ہوں. چھوٹی کلاس کے لیے اگر آپ نے کوئی بی اے والے، کوئی بی اے بی ایڈ والے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں. باقی آپ کے پاس جو کوالٹی آف ٹیچرس ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری گڈ. وہ انگریزی میں جیسے بولتے ہیں ہم کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ٹیچر آپ کا کمزور ہے تو وہ اسی طرح کی پڑھائی کر کے آپ کے بچے کو شام کو فارغ کر دے گا، آپ بھی ڈھونڈتے رہیں گے اسے کہ ہم نے اس کو سال ادھر دے دیا تھا. سو یو ڈونٹ سی مچ چینج ان یور چائلڈ. تو دیٹ وی ہیو ریکویسٹڈ دیم اینڈ وی آر انشورنگ اٹ کہ آپ اچھا ٹیچر لیں اینڈ پے دیم بیک. ایک پے بریکٹ ہم نے ان کے لیے کر دی ہے کہ اس سے نیچے آپ پے نہیں کریں کسی ٹیچر کو. اور ہمارا جو ویلیو ایڈیشن والی جو برانچ ہے ہماری چیک اینڈ بیلنس والی جو ہے وہ ہم ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں، ہم باقی پیرنٹس ویرنٹس سے بھی ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ رہتا ہے. سو وی فائنڈ آؤٹ واٹ از ہیپننگ ہیئر اینڈ دیئر. تو یہ ایک اس کی فارمل ڈومین ہے جس کے اندر دیر از نو کمپرومائز اینڈ وی وانٹ دیٹ آور چلڈرن دے شوڈ qualify, they should be as competent as A, B, C, D, E, F. What is the difference that we are making, apart from what we ensure here? It is the second prong that I am going to explain it to you now. وہ یہ ہے، وہ ہے informal domain جس کے اندر ہمارے 4-5 میجر کمپوننٹس ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا. جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہم نے کہا، ایک سوال ہم نے اپنے آپ سے تھرو کیا. وی ور 6-7 پیپل سٹنگ، جس میں اکیڈیمیشین بھی تھے، جس میں ہمارے ایک بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، ون آف دا بیسٹ دیٹ وی ہیو ان دی آرمی. وی ریکویسٹڈ ہم ٹو کم اینڈ ہیو این انٹریکشن ود اس. ہمیں بتایا کہ چائلڈ سائیکالوجی ہے کیا، اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ گرومنگ میں سائیکالوجی کیا رول پلے کرتی ہے، اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک جو ہے نا وی نیڈ ٹو لے مور فوکس آن. He was also with us. So first question that we threw to ourselves was کہ آج if somehow we can turn back the clock، اگر ہم وقت کو پیچھے موڑ سکیں اور میں نے اپنے بیٹے کو آج اسکول میں لے کے جانا ہو خود اس کی انگلی پکڑ کے، تو what is that I would like to have that in that institution. میں کیا دیکھنا چاہوں گا اس کے اندر. This was the first question. پھر ہم نے اس کا انالیسس کیا کہ ہمارا جو نظام تعلیم اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر میجر ایشوز کیا ہیں. آبویسلی ہمارے بچے خود پڑھ کے آگے گئے ہیں، ہم اے پی ایس پورا سسٹم ہمارے ہاتھوں سے گزرا، باقی بھی ہم دیکھتے رہے تو ایک فیئر آئیڈیا تھا. دین جب آپ تھوڑے رینکس میں میچور ہوتے ہیں تو پھر آپ کا انٹریکشن بڑھ جاتا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی، پھر آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. سو وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ وی ہیو نمبر آف ایشوز ان آور ایگزسٹنگ سسٹم. وہ ساری جو تھی ان کو ہم نے ایک شارٹ لسٹ کیا، پلس وہ کوشچن جو ہم نے اپنے آپ کو تھرو کیا تو ہم نے وہ ڈیزائربل کی ایک لسٹ بنائی کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں کرنی چاہیے اس کے اندر. ہینس یہ جو انفارمل ڈومین ہے اس کے اندر وی ٹرائی ٹو انکارپوریٹ دس. فار ایگزامپل دین جو ہے ہمارا وہ ناٹ کہ ہم کوئی مولوی پیدا کر رہے ہیں، یہ مولوی گالی نہیں ہے، میں اس کانٹیکس میں صرف بات کر رہا ہوں کہ مدرسے والا نظام نہیں ہے، نظام یہی ہے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ دین ہمارا جو ہے نا وہ ہماری پرائرٹی ہے. میرا فیصلہ جو ہے وہ میرے دین کے اوپر ہونا ہے. وہ اس پہ نہیں ہونا میں نے دنیا میں کیا اٹین کیا، میں نے کتنے گریڈز لیے، کیا لیول لیے، وہ تو سوال بھی اللہ نے بتا دیے ہوئے ہیں کہ میں نے پوچھنا کیا آپ سے. تو ہماری جو اورینٹیشن ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے ویک ہو رہی ہے، اس اورینٹیشن کو گیئر اپ کیا جائے. چھوٹے بچے ہیں ان کو اس ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے. آج ہم سارے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے مسجدوں میں جایا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ہمیں دھکیل دھکول کے یا وہ کبھی کسی کے ساتھ جاتے تھے تو مسجد میں بچوں کی رونق ہوتی تھی. پیچھے ایک آدھ صف جو ہے نا چھوٹے بچوں کی، چاہے وہ ایک دوسرے کو لڑیں، آوازیں آئیں ان کی، یہ وہ کریں، بٹ دیر وڈ بی کڈس ان دا ماسک. وہ ایک انوائرمنٹ تھا ہمارا. اٹ از مسنگ ناؤ. پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، روزی روٹی کا چکر اتنا پھیل چکا ہے، پریشرز اتنے بڑھ چکے ہیں،
they have to do number of works here and there, تھک آ کے گھر آئیں گے, ٹائم دے نہیں پائیں گے. کس وقت وہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اپنا فوکس جو ہے وہ کریں. ہینس وی ٹوک اٹ اپان آور سیلفز کہ ہم اپنے اسکول کے اندر اس نظام کو تھوڑا سا بہتر کریں, بچوں کو ایک اورینٹیشن دیں. یہ ہے کامیابی کی ضمانت, یہ زینہ نہیں ہے کہ اس پہ چڑھ کے تم کامیابی آ, یہ ضمانت ہے. میں اگر بالکل فضول ہوں, نماز نہ پڑھوں, یہ کروں وہ کروں, گناہ بھی کروں, اور مجھے وہ صحت بھی دے, مجھے اولاد بھی دے, رزق بھی دے, بادشاہی بھی دے, یہ بھی دے, وہ بھی دے, تو اگر میں اس کی طرف چلنا شروع کر دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے نا, وہ بڑھ جائے گی میرے اوپر اس کی مہربانی. سو ایکچولی دا ڈائریکشن دیٹ وی وانٹ ٹو گیو ٹو آور چلڈرن از کہ یہ دین کی طرف آپ کی جو اورینٹیشن ہے وہ شروع ہو جائے. اور ان کے لیے ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مقاصد رکھے ہیں, آبجیکٹیوز ان کے لیے فکس کیے ہیں. ٹاڈلرز ہیں فار ایگزامپل, جیسے وہ نماز, اس کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے, وہ آخری نبی ہیں, کچھ چیزیں ان کے بارے میں ہیں, کچھ ان کی حدیثوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی. جیسے وہ بولنا شروع کرتا ہے توتلا توتلا کر کے کہ جی انما الاعمال بالنیات, اردو میں بتائیں, انگریزی میں بتائیں, کسی ایک میں بتائیں, بٹ ہی شوڈ نو دا فوکس اس کا جو ہے وہ کیا ہے. جھوٹ نہیں بولنا اس کے بارے میں کچھ, تو 3-4 چیزیں فار ایگزامپل اس کے لیے, ناٹ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اوور برڈن ہم. اور یہ جو پہلے میں نے کہا کہ جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی ریکمنڈیشن کی لائن کے اوپر یہ ساری چیزیں. واٹ ہی سیڈ, ہی سیڈ کہ جو پرسنالٹی ہے بچے کی وہ 6 سے 7 سال کے اندر بن جاتی ہے. ریسٹ از آل پالشنگ. اف یو گیو ہم گڈ انوائرمنٹ ہی ول بہیو ڈفرینٹلی, اینڈ اف دیٹ انوائرمنٹ ریمین دا سیم, سو جو آپ نے اس کو 6-7 سال کے اندر بنا دیا ہے, جو اس کی لانگ ٹرم میموری کے اندر آپ نے چیزیں فٹ کر دی ہیں, دیٹ از او ایل بی. اس لیے وی تھاٹ کہ یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ اس کو تفہیم دین کے نام سے چھوٹے سے لے کے اوپر 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 ان کی پھر کینوس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر آگے ناظرہ قرآن ہے, پھر قرآن مانی کے ساتھ ہے, پھر سیرت ہے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تفسیر سیرت جو ہے وہ لے کے اس کو آگے چلیں گے انشاءاللہ. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ. اس پہ میں جتنا کم بولوں اتنا ہی میرا خیال ہے کہ مناسب ہوگا. وی آل انڈرسٹینڈ واٹ از کیریکٹر اینڈ وائی وی آر فیلنگ ایز اے نیشن, وائی ایوری ویئر فرام ایوری ویئر وی آر بینگ ریبیوٹ. ہمارے کیریکٹر ذرا کمزور ہو گئے ہیں. تو کیریکٹر بلڈنگ 2-3 پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی گرومنگ, جو پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انٹرویو کے اندر یہ کیا کیا پوچھنے, کیا ہونا چاہیے. ہز کنڈکٹ ایز این انڈیویجول, ایک اچھا انسان جو بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے, چل سکے, اس کو کپڑے پہننے کا سلیقہ ہو, اس کا انداز گفتگو خوبصورت ہو, وہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کے تو وہ اچھی بات چیت کر سکے. اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ ہے یہ. دس وی سفرڈ ایز اے کڈ وین وی لیفٹ آور ہومز. پڑھائی لکھائی میں ہم گزارا کر لیتے تھے, لیکن چونکہ گاؤں کا ماحول ایسے ہوتا ہے کہ آپ انگریزی اردو آپ کو اتنی آتی نہیں ہے, تو وین یو آر ایکسپوز ٹو پی ایم اے, وہاں پہ ساری جو بات چیت ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے. تو کچھ جو اچھے اسکولوں کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا, تو ہم جیسوں کے لیے بڑا مشکل کام تھا. سو وی تھاٹ کہ اس کے اوپر, لینگویج کے اوپر, کانفیڈنس کے اوپر, بول چال کے اوپر, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر وی شوڈ لے اے لاٹ آف ایمفیسس, تاکہ آپ کا بچہ جو ہے ہی شوڈ بیکم ویری کانفیڈنٹ انڈیویجول who could perform well in the society or wherever he is exposed to. He goes abroad, he does anything, so he stands head above the rest of the guys. یہ چیز. تیسری چیز جو ہے ہم نے گرومنگ رکھی ہے, جو کیڈٹس بننا چاہتے ہیں, کیڈٹ کالجز میں جانا چاہتے ہیں. ابھی گڈ تھنگ از دیٹ وی ہیو نمبر آف کیڈٹس, number of our children who have already entered into various cadet colleges. حسن ابدال ہے, دوسرے تیسرے ہیں, آپ سب کو نام شام ان کے پتہ ہے. تو اس کے لیے فری کوچنگ ہے, کوئی پیرنٹ سے کوئی ایڈیشنل چیز ہم نے کہا نہیں لینی. جو بچے اس کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. وی ول انشور, دی ہیڈ آفس ول انشور کہ ان کی پراپر گرومنگ جو ہے وہ ہم اپنے ان آفیسر سے کروائیں جو وہاں پہ رہ کے آئے ہیں, جنہوں نے ٹیسٹ لیے ہیں, جن کے پاس پورا نظام جن کی آنکھوں سے ہاتھوں سے گزرا ہو. سو وی وڈ لائک ٹو
impart that kind of a training to them. Last very important thing, moral sciences subject जिसका जिक्र पहले जो है वो CEO ने भी किया है. Moral sciences क्या है? Moral sciences certain virtues हैं जो हमने identify की हैं which are very critical एक बच्चे के अंदर जो होनी चाहिए. उनको कैसे डेवलप करना है आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि छोटा बच्चा है उसके लिए हमने फॉर एग्जांपल 3 रखी हैं. कोऑपरेट करना है उसने, शेयर करनी है चीज़, तो एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो उसके अंदर पैदा होगा. वो देखेगा किसी गरीब बच्चे को, दूसरे को, तीसरे को, तो वो उसके साथ अपनी चीज़ शेयर करेगा, उसके साथ को एग्जिस्ट करेगा. जो हमारा मुआशरा इस वक्त शिकस्त और रेख का शिकार है, कोई इधर दीन की बुनियाद पे किसी ने तफरका बनाया हुआ है, किसी ने लैंग्वेज की बुनियाद पे कुछ शुरू की हुई है, किसी ने कुछ शुरू किया हुआ है. तो ये एक यूनिटी और वननेस का लेसन जो है ना वो उससे निकलेगा. शेयर करें, को एग्जिस्ट करें, दूसरे को टॉलरेट करें. इवन जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो अगर हों कोई और हो उसके साथ, सो एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करे वो बच्चा, जिसमें वो ना अपने आप को उसको फील हो कि मैं इल एडजस्टेड हूँ और ना किसी और को उसकी वजह से फील हो कि वो इल एडजस्टेड है. तो ये सारी जो वर्चूज़ हैं इस तरह की, वो छोटू से लेके उनकी 2-3 हैं, तीसरी चौथी में आएंगे तो एक बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी ऊपर. और उसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि स्कूल के अंदर टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, उसको कराने के तरीके क्या हैं, बोल के बताना है, उनके खुद इन्वॉल्व करना है उनको. बिकॉज लर्निंग मेथडोलॉजी के अंदर अगर आप चीज़ बोलेंगे तो उसका 20% के करीब फ़ायदा है. अगर आप उस बच्चे को दे देंगे कि ये करो ये काम, सो यू विल हैव मोर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द होल थिंग. तो ये सारा निज़ाम जो है इसको साइंटिफिक लाइंस के ऊपर स्टडी करके वी हैव ट्राई टू मेक इट एज कॉम्प्रीहेंसिव, एज गुड एज ह्यूमनली पॉसिबल. इंसान है, गलतियाँ तो बहुत सारी हैं, किसी एक निज़ाम के अंदर भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. आज दुनिया का बेस्ट से बेस्ट निज़ाम जो है वो मेरे सामने को ले आएगा, तो मुझे जो अल्लाह ने अक्ल समझ दी है, मैं हो सकता है उससे ऊपर पूरे 2 सफ़े जो है वो निकाल के दे दूँ कि ये इसके अंदर चीज़ें और आने की ज़रूरत है. तो परफेक्शन तो एक ही ज़ात के अंदर है, बस उसके अलावा कोई नहीं. बट हमने एक एफर्ट की है कि इसको जितना कॉम्प्रीहेंसिव बनाया जाए उतना इसको रखा जाए. मेरी रिक्वेस्ट होगी प्रिंसिपल साहब से और उनके बाकी जो स्टाफ है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू मीट द स्टाफ बिफोर आई लीव. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि प्लीज़ लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव विद द कैंपस. इट्स एसेंशियली नॉट मनी मेकिंग कैंपस, लेकिन इसके साथ जब तक टीचर्स को अच्छा पे नहीं करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा. तो इतना इनको रेलेवेंट रहने दें कि ये इनका गुजारा भी हो, आप लोगों को भी, टीचर्स को भी अच्छी पे मिले, और पेरेंट्स के ऊपर भी उतना उस तरह का बोझ जो है वो ना आए कि वो चलना उनके लिए मुश्किल हो जाए. तो एक बैलेंस जो है दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड. पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो उस जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलें उसने देखी हैं कि मैं अच्छा कपड़ा ना पहनूं, अच्छा खाना ना खाऊं और इसकी फ़ीस दे दूं या इसके कपड़े अच्छे आ जाएं, वो शायद उसके लिए कोई माना ना रखते. आज आप जो कुछ अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड करेंगे, इट इज़ फॉर ऑल द पेरेंट्स, जो स्पेंड करेंगे टुमारो यू विल गेट इट बैक, एंड यू विल गेट इट बैक इन अ मच बेटर वे. अब बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे कि मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी ये कर रही है, वो डॉक्टर है, वो ये कर रही है, वो कर रही है. यू विल हैव लॉट ऑफ प्राइड बिकॉज ऑफ दैट चिल्ड्रन, अपनी जो पूरे एनवायरनमेंट है उसके अंदर. तो इस पे हेजिटेट ना करें. अपनी थोड़ी बहुत अगर आपने कंजूसी करनी है तो डू दैट, लेकिन एजुकेशन के लिए गिव देम द बेस्ट एनवायरनमेंट और साथ उनके इन्वॉल्व हो जाएं. पूछें क्या पढ़ के आए हो. जैसे भी बताया गया कि जी एक ऐप है वो आप डाउनलोड करें, देखें क्या किया उसने. हम एक सोच रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट अभी हमने नहीं किया कि आपको लाइव एक उसका जो इन्वायरमेंट है वो दे दिया जाए क्लासरूम का, कि इस वक्त क्लासरूम में क्या चल रहा है. अगर एक माँ बैठ के देखना चाहती है इस वक्त पढ़ा क्या रहे हैं, तो ये हमारे जहन में आइडिया है, लेकिन अभी इसके ऊपर हमने काम शुरू नहीं किया. इट इज़ जस्ट एन आइडिया. उसके थोड़े से इल्स एसोसिएटेड थे, इसलिए थोड़ा अभी हम डिलिबरेट उसको कर रहे हैं. ऑल इन ऑल
the entire team which is here, we thank all of you who are here, جنہوں نے ہمیں اتنا سننے کی بھی زحمت گوارا کی اور تشریف لانے کی یہاں پہ، اور اس کالج کے اس انسٹیٹیوشن کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی. اپنے ٹرسٹ کو قائم رکھیں. اینڈ دی رسپانسبلٹی از obviously the principal and his staff and rest of the guys who have to deliver here. I thank each one of you once again. Thank you very much.